اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والامانۃ المحفوظہ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد آل محمد. جی زیارت جامعہ کا 81 درس والامانۃ المحفوظہ. اے محمد اور آل محمد، تم سب خداوند عالم کی محفوظ امانت ہو. امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت یعنی جان کی آسودگی، خوف اور ہراس کا چلا جانا، امن میں آ جانا. امانت راہ امانت کی حفاظت کرنی ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 27 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تم خیانت نہ کرو خداوند عالم اور اس کے رسول سے، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون، در حالانکہ تم جانتے ہو کہ امانت میں خیانت کرنا غلط. یہاں سورہ احزاب کی آیت نمبر 72، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں اور زمینوں پہ، پہاڑوں پہ. فابین، انہوں نے منع کر دیا کہ انہیں اٹھائیں، اور وہ ڈر گئے اس سے. وحملها الانسان، انسان نے اسے اٹھایا. انہ کان ظلوما جہولا. اب اس کو ہم واضح کرتے ہیں کہ ظالم اور جاہل نہیں کہا، ظلوم اور جہول کہا. ٹھیک، بس ضروری ہے کہ امانت خطرے سے دور ہو، خطرے سے دور ہو، سکون والی جگہ میں ہو. اور وہ سکون والی جگہ محمد اور آل محمد. بس سکون والی جگہ تبھی امانت کے ساتھ ایک قید لگائی، والامانۃ المحفوظہ. اے محمد اور آل محمد، تم محفوظ امانت ہو خداوند عالم کی، یعنی علم الہی پہنچانے کا وسیلہ، محفوظ جگہ. بہت سارے لوگ اپنے علم کو صحیح استعمال نہیں کرتے. کسی نے ایٹم بم بنایا تو اسے صحیح استعمال نہیں کیا. بہت ضروری ہے کہ علم کو صحیح استعمال کیا جائے، صحیح کام میں لایا جائے. تبھی خداوند عالم نے ایسی ہستیاں بنائیں جو محفوظ تھیں اور انہیں محفوظ قرار دیا. اس کے بعد خداوند عالم نے انہیں امانت دی. کلمہ حفظ، محفوظ، حفاظت کرنا سمجھنے کے ذریعے، کسی چیز کو ضائع ہوئے کیے بغیر. حافظ جو کہتے ہیں نا آپ، حافظ یعنی کسی چیز کو ضائع نہ کرنے والا. مال کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ تلف نہ ہو، تلف کرنے سے حفاظت کرنی ہے. نماز کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ فوت نہ ہو. اور امانت کی حفاظت اس لیے اس طرح کرنی ہے کہ وہ خیانت نہ ہو. بس ہر چیز کی حفاظت الگ الگ ہو جائے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. امانت کی حفاظت خیانت کرنے سے جو ہے جب ہو حفاظت تو وہ محفوظ ہو جائے گی چیز. یا نماز کی حفاظت فوت ہونے سے، یا روزے کی عبادت جو ہے، روزے کی حفاظت کیا ہے کہ باطل چیز کی طرف، باطل سے دور رہا جائے. ٹھیک، خداوند عالم کی امانتیں بہت ساری ہیں. اب قرآن کریم میں آئے کہ خداوند عالم کی امانتیں بہت ساری ہیں، اور ان امانتوں کو اٹھانے کے قابل کون بنا؟ محمد اور آل محمد. یہ انسان کامل بنا، اس نے اپنی بلند ہمتی کے ساتھ امانت الہی کا بوجھ اٹھایا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 تھی، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اب اس پہ کچھ اعتراضات اٹھے ہیں اس آیت پہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 پہ. آپ یہ لکھیں کہ نادرست اعتراضات. پہلا اعتراض، آسمان اور زمین نہ ہی ظالم ہیں نہ ہی جاہل ہیں، اور انسان سے بیشتر آگاہی رکھتے ہیں. آسمان اور زمین، کیوں انہوں نے بوجھ نہیں اٹھایا؟ پہلا اعتراض، آسمان اور زمین نہ ظالم ہیں نہ جاہل ہیں، اور انسان سے بیشتر آگاہی رکھتے ہیں، کیوں انہوں نے بوجھ نہیں اٹھایا؟ انسان نے کیوں بوجھ اٹھایا؟ اول. دوم، انسان نے ظلم اور جہالت کی بنا پر اس امانت کو قبول کیا.
حملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا، حالانکہ صلاحیت اس کے پاس بھی نہیں تھی امانت اٹھانے کی، اس کے پاس بھی صلاحیت نہیں تھی۔ دوم، یہ دوسرا اعتراض، بس انسان نے جاہل اور ظالم ہونے کے باوجود اس امانت الہی کو اٹھایا۔ سوم، اس امانت الہی کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی، چونکہ انسان نے اسے ظلم اور جہالت میں قبول کیا۔ پر ظلم اور جہالت میں جو شخص کسی چیز کو قبول کرے اس کی کوئی حیثیت ہوگی نہیں۔ یہ تین اعتراضات اٹھے اس آیت پہ۔ آیت تو یاد ہے نا، انا عرضنا الامانت، ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پہ، فابینا، انہوں نے منع کر دیا کہ اسے اٹھائیں، ڈر گئے، حملہ الانسان، انسان نے اسے اٹھایا۔ ظاہری ترجمہ، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ اب ہم نے اس کو حل کرنا ہے تاکہ یہ جوابات خود بخود آئیں۔ سید حیدر عاملی کہتے ہیں کہ آئیں اور دیکھیں کہ انسان، آسمان، پہاڑ اور زمین میں سے کون نیکی کر سکتا ہے۔ اگر نیکی آسمان کر سکتا ہے، بسم اللہ، بوجھ اس پہ ہی رکھ دیں۔ اگر یہ نیکی حضرت انسان کر سکتا ہے تو بوجھ اسی کے پاس آنا چاہیے۔ بوجھ کس کے پاس آنا چاہیے؟ سید حیدر عاملی کہتے ہیں کہ بوجھ دینے کے لیے سب سے پہلے یہ چیز دیکھو کہ نیکی کرتا کون، انسان، پہاڑ، زمین، آسمان، ان میں سے کون نیکی کرتا ہے؟ جواب ملے گا حضرت انسان نیکی کرتا ہے۔ بس تبھی کہتے ہیں، عرفاء کہتے ہیں فَلَمْ يَقْبَلْهَا أَحَدٌ، اس امانت کو کسی ایک نے قبول نہیں کیا، إِلَّا الْإِنسَانُ الْكَامِلُ، سوائے انسان کامل نے۔ کیوں؟ لِفَقْرِهِ، کیونکہ وہ عاجز تھا، فقیر تھا، وَعَجْزِهِ وَضَعْفِ قُوَّتِهِ، وہ عاجز تھا خدا کی بارگاہ میں، خود کو ضعیف شمار کرتا تھا، وَبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ عَنْ جَمِيعٍ، اور وہ بری الذمہ تھا وجودی، ہر وجودی لحاظ سے، وَقَطْعِ صَفَاتِهِ عَنْ مَا سِوَى الْحَبِيبِ الْمُطْلَقِ، اور اس میں طاقت تھی کہ ہر ایک سے تعلق توڑ دے جو حبیب مطلق کے علاوہ ہیں، خدا بند عالم کے علاوہ ہیں، اس میں طاقت تھی، اس میں قوت تھی، بس کہ وہ کس کی طرف متوجہ ہو۔ اب غور سے سنیے گا، اما قولہ انہ کان ظلوما جہولا، اب اس سے کیا مراد ہے؟ ظلوما اور جہولا، یعنی آیت نے کیا کہا؟ اس انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا حالانکہ وہ ظالم اور جاہل تھا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ صیغہ مبالغہ ہے، دونوں صیغہ مبالغہ ہیں۔ ایک دفعہ اس میں فاعل کا معنی لیتے ہیں مارنے والا، عالم، جاننے والا۔ ایک دفعہ آپ صیغہ مبالغہ کا معنی لینا چاہتے ہیں، صیغہ مبالغہ کیا ہے؟ اس میں شدت کر دیں، اضافہ کر دیں، اس معنی میں آپ اضافہ کر دیں۔ مثال کے طور پہ علامہ، عالم سے آپ کسی کو علامہ بنا دیں۔ یہاں تو ہر کوئی علامہ ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی علامہ ہے، ٹھیک۔ علامہ یہ نہیں کیا، بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا۔ مہذب معاشروں میں علامہ ہر ایک کو نہیں کہتے، کم کو کہتے ہیں، خاص لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کی، ٹھیک۔ اسی طرح ظلومن اور جہولا، ظالم اس میں فاعل ہے، جاہل اس میں فاعل ہے، اس کا صیغہ مبالغہ کیا ہے؟ ظلومن بہت زیادہ جاہل، جہول بہت زیادہ۔ عرفاء کیا کہتے ہیں؟ ظالم سے کیا مراد ہے؟ ظالم سے مراد ہے جو غیر پہ ظلم کرے۔ ظالم سے کیا مراد ہے؟ جو غیر پہ ظلم کرے، اور ظلوم سے مراد ہے جو اپنے نفس کو مارے، جو اپنے نفس کو مارے، جو اپنے نفس کو مارے، اپنے نفس کو قتل کرے، اپنے نفس کو مٹا دے، اپنی فقیری کو ظاہر کر دے۔ بس ظلوم سے مراد کیا ہے؟
ظالم سے مراد ہے جو غیر پہ ظلم کرے، ظلوم سے مراد ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرے، اپنے نفس پہ ظلم کرے۔ وَقَذَلْ جاہل، اور عرفا کہتے ہیں کہ جاہل سے مراد ہے مَن يَجْهَلْ غَيْرَهُ، جو غیر سے جاہل ہو، اور جہول سے کیا مراد ہے؟ جو اپنی انا سے جاہل، اپنی انا کے پیچھے نہ پڑا ہو، اپنے لگے رہتے بہت سارے لوگ انا 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 میں، وہ سارا دن ختم ہوتی نہیں، آخر نیند ہی آ جاتی۔ ٹھیک، بس اس میں سے جاہل ہو انسان، اس میں سے جاہل ہو۔ امل جاہل، جاہل وہ ہے جو غیر سے جاہل ہو، جہول وہ ہے جو خود کو مار دے، اپنے ارادے کو مار دے، اپنی انا کو مار دے، اپنے لیے نہ سوچے۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کمال کی حد تک اس وقت پہنچتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ صرف میں نے خدا کی نافرمانی سے نہیں بچنا، بلکہ میرے ساتھ جو بھی تعلق رکھتا ہے اسے بھی میں بچاؤں، اسے بھی میں بچاؤں۔ یہ انسان جو ہے جاہل ہو جاتا ہے اپنے آپ سے، اور دوسرے کی طرف بھی چلا جاتا ہے، دوسرے کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ اسے کہتے ہیں جہول، نہ کہ جاہل۔ ایک جاہل ہے جو ہر غیر سے ناواقف ہو، ٹھیک، ایک جہول ہے جو اپنے آپ سے ناواقف ہو۔ حکیم سبزواری کہتے ہیں اما ظلم الانسان، ظلم انسان کا ظلم یہ ہے کہ اپنی ذات کو فنا کر دے، اپنے نفس کو قتل کر دے، بالاختیار، اختیار کے ساتھ۔ اما صیغۃ المبالغہ، اور صیغہ مبالغہ کے ساتھ ہو جبکہ ظالم وہ ہے، صیغہ مبالغہ کے بغیر ظالم وہ ہے جو غیر پہ ظلم کرے، جو غیر پہ ظلم کرے۔ اور جاہل انسان جو ہے ایک جہول ہے، ایک جاہل ہے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو اپنے علاوہ اپنے غیر سے جاہل ہو، اس میں خدا بھی آ جائے۔ غور سے سنیے گا، جاہل اسے کہتے ہیں جو اپنے غیر سے جاہل ہو، اس میں خدا بھی آ جائے۔ اور جہول اسے کہتے ہیں جو سوى اللہ ہے، خدا کے علاوہ ہے، اس سے جاہل۔ جو بھی خدا کے علاوہ ہے اس سے جاہل ہے، چاہے وہ خود ہو، چاہے وہ پوری دنیا۔ یعنی کیا؟ وہ انسان اس جہاں پہ نظر نہ کرے، مگر کس طرح اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں نظر دوڑا وہاں خدا کا چہرہ۔ کوئی چیز اسے غیر اللہ نظر نہ آئے، ہر چیز میں کیا نظر آئے؟ وجہ اللہ نظر آئے۔ بس اسے کیا کہیں گے آپ؟ جہول کہیں گے۔ بس اما صیغۃ المبالغہ الجہول، صیغہ مبالغہ جو جہول ہے اس سے مراد ہے کہ انسان متوجہ نہ ہو غیر خدا کی طرف، ہمیشہ توجہ کہاں کرے؟ تبھی ہم نے کہا تھا کہ رسول خدا کی کیا دعا تھی؟ رسول خدا کی کیا دعا تھی؟ رب ارنی الاشیاء کما، اے خدا مجھے چیزیں دکھا جس طرح ہیں، اسی طرح چیزیں دکھا جس طرح وہ ہیں۔ یہاں امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خدا دیکھا اس چیز میں، اس چیز کے ساتھ، اس چیز سے پہلے، اس چیز کے بعد۔ یہ اسے کیا کہیں گے آپ؟ اسے کہیں گے عربی میں جہول۔ ان الانسان ظلوما جہولا، ٹھیک۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عارفان رخ تو جملہ ظلوما و جہول، اے خدا جو تیری معرفت حاصل کریں وہ ظلوم ہیں اور جہول ہیں، جو تیری طرف رخ کر لیں، جو تیری طرف توجہ کر لیں۔ امام خمینی کا شعر ہے عارفان رخ ہے تو، جو تیری طرف رخ کر دے خدا بند الجملہ سب ظلوما جہولا، سارے ظلوم ہیں، جہول ہیں۔ ان ظلومی و جہلی، یہ جو ظلوم اور جہول ہے سر سودائے منس، یہ میرے نفع میں ہے خدا بند عال، یہ میرے اسرار میں سے ہے، یہ میرے رازوں میں سے ہے، ترقی کے رازوں میں سے۔
این ظلومی و جہولی سر سودائے منس، یہ ظلوم اور جہول میرے نفع میں خداوند عالم۔ بس آیت میں حملہ الانسان انہ کان ظلوما، یہ اسے نیگیٹو نہ لیجئے گا، یہ نیگیٹو نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم اسے امانت بھی دے رہا ہو جو ظلوم بھی ہو جہول بھی ہو؟ اگر ہم نیگیٹو مانا لیں، ظلوم اور جہول پوزیٹو ہے، ظالم اور جاہل کیا ہے؟ نیگیٹو۔ ٹھیک، تبھی فرماتے امام خمینی رحمۃ اللہ فالعبور عن منازل الحواس، جب انسان عبور کرتا ہے حواس کی، حواس خمسہ کی منازل سے، حواس خمسہ کی منازل سے، تخیلات کی منازل سے، دار الغرور کے منازل سے، کہاں؟ اللہ، خدا کی جانب۔ جب انسان عبور کرتا ہے حواس خمسہ، حواس خمسہ میں کیا نظر آ رہا ہے؟ آسمان، زمین، بارش، پہاڑ، بادل، یہ نظر آ رہے ہیں۔ جب انسان عبور کر لے منازل الحواس سے، تخیلات سے، دار الغرور سے دار الحقیقت کی طرف، خدا کی جانب، وہ ظلوم اور جہول بن جاتا ہے نا کمال کی۔ اور عرفا نے کمال کی تفسیر کی، حل کیا اس آیت کو۔ کتاب ہے شرح دعائے سحر، صفحہ نمبر 215، امام خمینی نے اس کی شرح کی ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں ظلم اور جہالت انسان کے لیے عیب اور نیکی کا معیار، ظلم اور جہالت انسان کے لیے عیب اور نیکی کا معیار ہے، امانت الہی کو ٹھیک کرنے والے ہیں، کیونکہ ظلم اور جہل اس کے ساتھ ہی متصف ہو سکتا ہے جس میں انصاف اور علم ہو، جس میں انصاف اور علم ہو اسی کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے کیا؟ ظلم اور جہل۔ آپ آسمانوں کو ظالم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ زمین کو جاہل نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس میں انصاف، عدل نہیں، ان میں نیکی، ان میں علم نہیں۔ بس خداوند عالم نے، غور سے سنیے گا، خداوند عالم نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کو ظالم اور جاہل نہ کہہ کے انسان کی فضیلت کو بتایا ہے نا کمال۔ اگر انسان پوزیٹو سوچے تو دیکھیں علامہ طباطبائی نے کمال کر دیا۔ خداوند عالم نے انسان، آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو جاہل نہ کہہ کے، ظالم نہ کہہ کے انسان کی فضیلت کو بیان کیا۔ علامہ طباطبائی تبھی پورے قرآن میں پوزیٹو لیتے ہیں۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہیں انسان کی بے عزتی نہیں کی قرآن کریم نے، پورے قرآن میں خداوند عالم نے بے عزتی نہیں کی۔ سوال، خود ہی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی جہاں انسان کو جاہل کہا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ انسان علم کی طرف آئے، جب پہچان لے کہ نہیں جانتا تو وہ کہاں آئے گا؟ جاہل کی دو قسمیں ہیں، جاہل بسیط، جاہل مرکب۔ جاہل بسیط معاشرے کے لیے فائدہ مند، ایسا جاہل ہونا چاہیے، یہ معاشرے کو ترقیاں دیتا ہے۔ جاہل بسیط کیا؟ جو اپنے نہ جاننے کو جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا اور مجھے علم حاصل کرنا چاہیے، یہ جاہل بسیط ہے۔ یہ بسیط، با سین یا توئے، بسیط۔ اس کے مقابلے میں ہے جاہل مرکب، بڑا نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے۔ جاہل مرکب کون ہے؟ جو اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا اور عالم بنا ہوتا ہے، غریب کی اپنی محنت، اپنے نہ جاننے سے بھی واقف نہیں ہے اور معاشرے کو علم دے رہا ہوتا ہے، در حالانکہ علم نہیں دے رہا ہوتا، جہالت دے رہا ہوتا، جہالت بانٹ رہا ہوتا۔ بس علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جاہل بسیط ہونا یہ علم کی شروعات، یہ علم کی شروعات ہے، یہ کمالات تک پہنچنے کی شروعات ہے۔ اس امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت سے مراد ہے روایات میں ولایت اور خلافت ائمہ علیہم السلام۔ احمد ابن عمر امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، ان تؤد الامانات الی اہلھا، یہ کہ تم امانات کو ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ۔ فرماتے ہیں کہ یہ امانات جو اہل کی طرف لوٹانی ہے وہ رسول خدا کی جانشینی ہے جسے تم اہل کی طرف لوٹاؤ۔
یہ رسول خدا کی جانشینی ہے، رسول خدا کے جانشینوں کے پاس یہ امانت تھی، پھر ہر ایک نے بعد والے امام کو یہ سونپی اور پوشیدہ نہیں کی۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276۔ یونس ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس کی تفسیر میں فرمایا، یونس ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کل امام منا، ہر امام ہماری طرف سے اس امانت کو ادا کرتا ہے بعد والے امام، یعنی ایک منظم سسٹم ہے، ایک امام جب تک زندہ ہے وہ امام ہے، اس کے بعد جانے کے بعد وہ سونپ دے گا اس سے جسے خداوند عالم نے کیا بنایا ہے، امام بنایا ہے۔ معنی الاخبار صفحہ نمبر 107۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں برید اجلی کو کہ اسی آیت کی تفسیر میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فرماتے ہیں، یہ غور سے سنیے گا، یہ یعنی قابل غور نقطہ، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل انی یؤدی العدل اول الی الامام، ہمارا پہلا امام دوسرے امام تک وہ امانت لوٹاتا ہے کہ وہ کون سی، غور سے سنیے گا، کتاب، علم، اسلحہ، یہ 3 چیز، کتاب، علم، اسلحہ، یعنی کیا؟ یہ روایت بتا رہی کہ جب تک پہلا امام موجود ہے تو دوسرے امام سے خدا کا رابطہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، جب تک پہلا امام موجود ہے، جیسے امام حسین موجود تھے اور اسی وقت امام زین العابدین بھی تھے اور امام باقر علیہ السلام بھی تھے، خدا سے رابطہ کس کا تھا؟ امام حسین کا، اور امام زین العابدین کا کس سے رابطہ تھا؟ امام حسین سے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلے امام موجود ہیں تو ان کا رابطہ خدا سے، اور بعد والے امام موجود ہیں تو ان کا رابطہ کس سے؟ اس امام سے۔ یہ کوئی تضاد نہیں ہے، یہ سسٹم ہے، یہ منظم سسٹم ہے، جسے امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پہلے والا امام دوسرے والے امام تک پہنچاتا ہے کتابوں کو، کتب کو، کتاب کو، علم کو اور اسلحے کو، یہ 3 چیزیں۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کی تفسیر میں، اس جہاں کے بنانے سے 2000 سال پہلے عالی ترین اشرف روحیں موجود تھیں۔ وہ کون سی روح ہیں؟ محمد کی روح، علی کی روح، فاطمہ کی روح، حسن کی روح، حسین کی روح اور ائمہ علیہ السلام کی روح، باقی ائمہ علیہ السلام کی روح۔ پھر خداوند عالم نے اس جہاں کو پیدا کیا، ان ہستیوں کے انوار نے اس جہاں کو گھیرا ہوا۔ فقال اللہ للسماوات والارض، خداوند عالم نے آسمانوں اور زمینوں کو کہا، پہاڑوں کو کہا، ہؤلاء احبائی و اولیائی و حججی علی خلقی و ائمۃ بریتی، خداوند عالم نے آسمانوں سے مخاطب ہو کے، زمینوں سے، پہاڑوں سے مخاطب ہو کے کہا، یہی میرے محبوب ہیں، یہی میری طرف سے بنائے ہوئے تم سب کے سرپرست ہیں، یہی میرے حجت ہیں میری مخلوق پر، اور یہی نیک امام ہیں، یہاں نیکوں کے امام ہیں۔ ثم قال اللہ، پھر خداوند عالم نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں کو کہا، جو بھی ان کی منزلت، ان کی عظمت کا قائل ہو جائے، یعنی جو بھی دعویٰ کرے کہ میں ان کی منزلت تک پہنچ چکا ہوں، ان کے مقام تک پہنچ چکا ہوں، تو خدا ان سے بغض رکھے گا، اور جو بھی ان کی منزلت کو پہچان لے، ان کی عظمت کو پہچان لے اور جھک جائے، سر تسلیم خم کر دے، تو میں اسے معاف کر دوں گا، اسے بڑا مقام دوں گا۔ وَمَنْ أَقَرَّ بِوِلَایَتِهِمْ، جو ان کی ولایت کا اقرار کرے اور ان کے مقام کو پہچانے، وہ ان کے ساتھ ہوگا جنتوں میں، اور جو ان سے جدا ہو انہیں میں سخت عذاب دوں گا، ایسا عذاب جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا،
آسمان اور زمین نے اور پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، ان کی منزلت کو نہیں پہچان سکتے مکمل طور پہ۔ اس کے بعد خداوند عالم نے کنہیں پیدا کیا؟ آدم کو اور اس کی زوجہ کو پیدا کیا۔ فنظر الی منزلتہ محمد، پھر جب آدم اور حوا نے نظر کی رسول خدا علی علیہ السلام، جناب زہرا، امام حسین، امام حسن کی منزلت کی طرف، ولایت کی طرف، فوجداہا، بس انہوں نے، آدم اور حوا نے پایا سب سے اعلیٰ ترین وجود پایا اہل جنت میں سے۔ فقالا، سوال کیا، یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جن کے لیے یہ منزلت ہے؟ فقال اللہ ارفعا رؤوسکما، خداوند عالم نے کہا اپنے سروں کو اوپر کرو، الی ساق عرشی، عرش کی جانب انہوں نے سروں کو بلند کیا۔ فوجدا، انہوں نے پایا اسم محمد، اسم محمد، محمد کا نام، و علی کا نام، فاطمہ کا نام، حسن اور حسین کا نام، والائمۃ علیہم السلام، اور ائمہ علیہ السلام کا نام، مکتوبۃ علی ساق العرش، وہ عرش کے اوپر لکھے ہوئے تھے، بنور من نور الجبار، نور جبار کے ذریعے۔ فقالا، اب دعا کی، یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما اکرم ہذہ المنزلہ، یہ کون ہے جن کی اتنی منزلت ہے آپ کے ہاں؟ وما احبہم الیک وما اشرفہم لدیک، کیا ان سے زیادہ کوئی محبوب ہے تمہارے؟ کیا ان سے زیادہ کوئی اشرف ہے تمہارے پاس؟ فقال اللہ، خداوند عالم نے کہا، لولاہم ما خلقتما، اگر یہ نہ ہوتے میں تم دونوں کو خلق۔ جی، آدم اور حوا کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ سب کی۔ لولاہما ما خلقتما، اگر یہ نہ ہوتے میں تمہیں نہ خلق کرتا۔ ہؤلاء خزنۃ علمی، یہ ہیں میرے علم کے خزانے، وامنائی علی سری، میرے رازوں کے امین۔ ایاکما ان تنظر الی، بچ کے رہنا کہ ان کی طرف کبھی حسد کی نگاہ سے دیکھو، بچ کے رہنا کہ کبھی تم تمنا کرو کہ ان کے منزلت اور ان کے مقام تک پہنچو۔ اگر تم نے ان کی طرف حسد سے دیکھا اور ان کی منزلت کو چاہا، میری معصیت کی، اور تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ ہاں جی، پھر تو آدم اور حوا اگر اس روایت کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر میں جائیں تو اس روایت کے مطابق انہوں نے وہ شیطان کے شکنجے میں آئے یا انہوں نے نہیں آئے؟ یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ شیطان نے پھر انہیں نہیں بہکایا۔ فتکونا من الظالمین، وہ جو قرآن نے بھی کہا، فتکونا من الظالمین، بس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ وَحَمَلَهَا عَلَى تَمَنِّي مَنزِلَتُهُمْ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ، پھر انہوں نے حسد کی نگاہ سے دیکھا۔ فَخَزَلَا فَحَبَتَا، پھر انہیں جنت سے اتارا گیا۔ اِلَىٰ أَنفُسِهِمَا فِي طَلَبِ الْمَعَاشِ، وہ زمین پہ اتارے گئے، اپنے حال پر رہا کر دیے گئے۔ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ عز وجل ان یتوب علیہما، جب خدا نے چاہا کہ ان کی توبہ قبول کرے، جاءہما جبرائیل ان کے پاس آیا، فقال لہما، کہا ان سے، انما ظلمتما، تم دونوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ان کی منزلت کی تمنا کرتے ہوئے، حسد سے دیکھتے ہوئے۔ فجزاؤکما، تمہاری جزا کیا ہوئی کہ خدا نے تمہیں جنت سے اتار دیا، الی ارضہ، زمین کی جانب، فصلا، پس تم اپنے پروردگار سے انہی ناموں کے ذریعے دعا کرو، یہی وسیلہ دو، التی رأیتموہا، جن اسماء کو تم نے دیکھا ہے، الی ساق العرش، عرش کے اوپر، حتی یتوب علیکما، یہاں تک کہ خداوند عالم تمہاری توبہ کو قبول کر دے گا۔ اب انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا، اللہم انا اسألک، اے خداوند عالم ہم سوال کرتے ہیں، نسألک، انا نسألک بحق الاکرمین،
ان کے وسیلے سے جو سب سے زیادہ کرامت والے ہیں، علیک تیرے ہاں، کون ہے یہ؟ محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین والائمت اور ائمہ علیہ السلام، اللہ تبت علینا، ہماری توبہ کو قبول کر لے، ورحمتنا، ہماری طرف رحمتوں کو لوٹا دے۔ جو ہی خداوند عالم نے دیکھا کہ بندہ خلوص کے ساتھ دعا کرنے آیا ہے اور ان ہستیوں کا وسیلہ دیا، فتاب اللہ، خدا نے توبہ قبول کر دی، علیہما، ان دونوں کی، کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ فلم یزل انبیاءہ، تمام انبیاء جناب آدم کے بعد اس امانت کی حفاظت کرتے رہے اور اسی امانت کے ذریعے آزمائے جاتے رہے، اسی امانت کے حفاظت کرتے رہے، اسی امانت کی حفاظت کرتے رہے، اور اوصیاء انبیاء بھی جو مخلصین تھے، اوصیاء انبیاء بھی جو مخلصین تھے، بس اگر منع کیا کہ ہم ان کی منزلت کو نہیں پہچان پائیں گے تو آسمان، زمین اور پہاڑوں نے منع کیا۔ یہ کتاب ہے معانی الاخبار، صفحہ نمبر 108۔ بس اس روایت کے مطابق، یہ جو روایت ہے اس کے مطابق امانت محفوظہ محمد اور آل محمد ہیں، محمد اور آل محمد ہیں۔ اب اس سے اٹھا کون نہیں سکا، آسمان زمین پہاڑ، کے ہم اسے اٹھا سکیں، اور انہیں کنہوں نے اٹھایا؟ انبیاء علیہ السلام نے اٹھایا۔ کون انبیاء علیہ السلام؟ جو ظلوم اور جہول تھے۔ ان ظلوم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد کیا ہے؟ اپنی آپ کو، اپنی انا کو فنا کر دیا جنہوں نے، اور جاہل یعنی غیر کی طرف جانے والے، غیر کی اصلاح کرنے والے، ٹھیک، اپنے آپ سے جاہل اور دوسروں کی طرف جانے والے، ٹھیک۔ امانت اب تین چیزوں میں استعمال ہوتی۔ اول، امانت سے مراد کیا ہے؟ روایات میں امانت سے مراد ہے ائمہ علیہ السلام کے ارواح، ائمہ علیہ السلام کے ارواح۔ فجعل اعلاها واشرفها ارواح محمد، اسی روایت میں آیا، یہ جو معانی الاخبار کی ہم نے روایت پڑھی ہے، اس میں فرمایا گیا فجعل اعلاها واشرفها، ان میں سے اعلی اشرف جو روحیں قرار دی خداوند عالم نے، وہ محمد، علی، فاطمہ، الحسن والحسین والائمہ علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام۔ بس امانت سے مراد ارواح ہے ائمہ علیہ السلام، پاکیزہ ارواح، یا یہ ہے، یا دوسری مراد ائمہ علیہ السلام کی ولایت امانت، یا ارواح ائمہ کی، یا ولایت ائمہ علیہ السلام۔ یہ بھی روایت میں ہے فَوِلَایَتُهُمْ أَمَانَةٌ عِنْدَ خَلْقِ، بس ان کی ولایت مخلوق کے ہاں امانت ہے، مخلوق کے ہاں امانت ہے۔ دوم، تیسری مراد، یا امانت سے مراد ہے معرفت ائمہ علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کے مقام کی معرفت، ائمہ علیہ السلام کے مقام کی معرفت، کہ انبیاء علیہ السلام نے معرفت کے ساتھ حفاظت کی، معرفت کے ساتھ حفاظت کی، یعنی کیا؟ اپنی انا کو نہیں چاہا، اپنے مقام کو نہیں چاہا کہ ان کے مقابلے میں خدا میرا مقام بھی بلند کر، اور اپنی انا سے جاہل ہو کے انہوں نے اس امانت کو طلب کیا، یعنی معرفت کو طلب کیا، معرفت کو طلب کیا۔ بس امانت سے مراد تین چیزیں ہیں، ائمہ علیہ السلام کے پاکیزہ ارواح، یا یہ ہے، یا ہے ولایت ائمہ علیہ السلام، یا معرفت، مقام معرفت ائمہ علیہ السلام، ٹھیک۔ بس یہ تین مراد ہیں، اسی کو ہی ہم انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے اور تمام کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔